حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک تھوڑا سا مسئلہ پوچھنا ہے۔ بچی کا رشتہ لگا ہے ہمارے، کم سے کم 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ آج ان کی دعوت ہے۔ اب رات کو ان کا فون آیا تھا، وہ خود بھی آئی تھی ان کی ساتھ بچی کی، تو گھر پہ یہ کہہ گئی تھی کہ جو ہے آپ بچی کو بھی لے کر آئیے گا، جس بچے کے ساتھ رشتہ لگا اس کی سالگرہ ہے، تو کہ نہیں بچی کو بھی لے کر آئیے گا۔ تو میری وائف نے منع کیا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ان کے والد صاحب جو ہے ہمارے شوہر مشکل ہے۔ تو پھر ان کا رات کو میرے پاس فون آیا، تو وہ کہہ لیں گے جو ہے آپ جو ہے بچی کو ضرور لے کر آئیے گا، ہے نا، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ بچی بھی ہمارے گھر آئے۔ تو آپ اصل میں میری یہ جو ہے نا 2 دفعہ بیان بھی کرنے آ چکے ہیں کہ میں نے تو ان کو منع کیا ہے، کیونکہ یہ ابھی شریعت بھی میرے خیال میں یہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ ابھی تو نکاح ہوا تو ایک بات الگ ہے، لیکن ابھی صرف رشتہ لگا ہوا۔ تو آپ یہ ذرا آپ میرے کو مشورہ دیں، اس کا جواب دے دیں آپ مجھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ندیم بھائی، یاد رکھیں کہ منگنی کی شرعی حیثیت وعدے کی سی ہے۔ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ منگنی نکاح نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے۔ دونوں کے اہل خانہ یعنی لڑکا اور لڑکی کے اہل خانہ بیٹھ کر آپس میں عہد و پیما کرتے ہیں۔ جس کی لڑکی ہے وہ کہتا ہے میں اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کو دوں گا اور یہ تمہارے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور جس کا لڑکا ہے وہ لڑکی والوں سے کہتا ہے، اس کے اہل خانہ سے یا اس کے سرپرست سے یا اس کے والدین سے کہتا ہے کہ تمہاری بچی جو ہے وہ میرے بیٹے کے لیے ہے، یہ بات مجھے منظور ہے۔ تو یہ آپس میں جو ہے نا وہ عہد و پیما ہوتے ہیں۔ یہ منگنی کی حیثیت وعدے کی سی ہوتی ہے، اور یہ وعدہ ٹوٹتا بھی ہے، ٹوٹ سکتا بھی ہے، اور ہمارے ہاں آج کل اس کو توڑنا بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی بھی خاص شرعی وجہ سے یہ وعدہ نہ توڑا جائے تو پھر گناہگار بھی آدمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرعی وجہ موجود ہے اس وعدے کو توڑنے کی یعنی منگنی توڑنے کی تو ایک الگ بات ہے، اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن غیر شرعی وجہ سے، ایسی وجہ ہی کوئی نہیں ہے شرعی طور پر، اور پھر بھی منگنی توڑی جا رہی ہے یعنی وعدہ توڑا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں توڑنے والا وہ ہے گناہگار ہوتا ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، یہ منگنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں، کیا منگنی ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، شریعت مطہرہ نے ایک آدھ دفعہ اس بات کی ضرور اجازت دی ہے کہ تنہائی میں نہیں بلکہ گھر والوں کے سامنے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور چاہیں تو کچھ گفتگو آپس میں کر لیں، تاکہ دونوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ جس کے ساتھ میں نے گزارنی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور اس کا لہجہ کیسا ہے، اور کس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کچھ لمحوں کے لیے ہو ایسا، اور اس میں گھر والے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، تو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ اتنی سی تو اجازت دی ہے، لیکن اس کے بعد یہ اجازت نہیں دی کہ فون پر سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا شروع ہو جائے اور مسلسل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس بات کی شریعت مطہرہ نے بالکل بھی اجازت نہیں دی کہ اس سے برائی جو ہے وہ پیدا ہوگی اور برائی جو ہے وہ جنم لے گی۔ سالگرہ کے اندر شرکت بالکل کی جا سکتی ہے، اگر سالگرہ میں غیر شرعی کام کوئی نہیں ہوگا اور بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، محارم ہوں غیر محارم نہ ہوں، تو اس سالگرہ میں بالکل شرکت کی جا سکتی ہے، اور اہل خانہ کے درمیان ہی بچی بیٹھی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بس اس چیز کا احتیاط کریں کہ بے پردگی نہ ہو اور با پردہ رہیں، حیا کا خیال رکھیں، اور غیر محارم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ با پردہ
ہی رکھیں تو اس میں شرکت کرنے کی کوئی یعنی کہ ممانعت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔